شہر حیدرآباد کے نامپلی مدینہ ایجوکیشن سینٹر میں کل جماعتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں موجودہ حکومت کے وعدوں کی یاد دہانی اور کابینہ کے علاوہ دیگر کارپوریشنز میں مسلم نمائندگی پر زور دیا گیا۔ بعد ازاں اس سلسلے میں مولانا محمد خیر الدین صوفی قادری نے مزید تفصیلات بتائی۔ آج مدینہ کے ایجوکیشنل سینٹر میں ایک کل جماعتی دینی ملی سماجی علماء اکرام اور مشائخ عظام کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں موجودہ کانگریس حکومت نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو بار بار یاد دلانا اور ان وعدوں کی تکمیل کے لیے ایک پریشر حکومت پر بنائے رکھنے کے لیے یہاں پر طے ہوا ہے، اور کابینہ میں 2 مسلم وزیروں کا تقرر ہونا چاہیے، اور اسی طرح 10 کارپوریشن میں مسلم نمائندوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور اس میں خواتین کا بھی جو کانگریس کے مسلم خواتین ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی پوسٹ ملنا چاہیے۔ یہ یہاں پر اس اجلاس میں یہ طے کیا گیا ہے، اور ریونت ریڈی سرکار سے یہ امید کی گئی ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں گے، اور وقف بورڈ کو جوڈیشنل پاور دینے کا بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے، وقف املاک کی صیانت کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے، اور مائنارٹی بجٹ اور سب پلان، یہ تمام باتیں ریونت ریڈی سرکار کو بھولنا نہیں چاہیے۔ آج مسلمان جب آپ کو برسر اقتدار لائے ہیں تو آپ کی عدم کارکردگی پر آپ کے خلاف ہم آواز بھی اٹھانا جانتے ہیں، اور سابقہ حکومتوں کے خلاف بھی ہم نے آواز بلند کی ہے، اور ہم ریونت ریڈی سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ الیکشن سے پہلے مسلمانوں سے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرے، اور مسلمانوں کو اپنا حق جو ہے ان تک ان کا حق پہنچائے۔ یہی آج کے اجلاس کا اہم مقصد۔ یہ دیکھیے، سابقہ امام ضامن کا سب کو تجربہ ہے، اور ہدایت پہ چلنے والوں کا بھی تجربہ ہے۔ اب یہ کانگریس سرکار میں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی ایسا کوئی امیدوار اگر منتخب ہوتا ہے تو ہم ان کے خلاف بھی جو نا کمر کس لیں گے۔ نہیں، ہم کس کی تائید نہیں کیے۔ 2 منسٹر ہونا بول رہے ہیں نا۔ اب ہم موجودہ حکومت سے مطالبہ کریں 2 منسٹر ہونا، لیکن یہاں پر ایم کانگریس کا کوئی ذکر تذکرہ نہیں ہے۔ یہاں ہمارا مطالبہ موجودہ حکومت سے ہے۔ وہ بات نہیں بولا صوفی صاحب، نہیں، اگر ویسے لوگ آئیں گے کسی کے اشارے پر چلنے والے تو ہم ان کے خلاف بھی جو نا آواز اٹھائیں گے، ایسوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ وہ صرف عوامی مسائل پر ترجیح دینے والا ہونا چاہیے، اور جو حکومت نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرنے والا چاہیے۔ اگر اس سے ہٹ کر اگر کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے تو ہم برابر اس کے خلاف میدان میں اتریں گے ہم انشاءاللہ۔ سیاسی مسئلہ ہے، آپ ان کے آپس کا مسئلہ، آپ مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ اب یہ ریونت ریڈی کو سوچنا چاہیے کہ ساتھ کس کو لینا ہے کہ کس کو نہیں لینا ہے۔ اس کے اقتدار پہ آنے کے بعد ان کو وعدوں کو یاد دلانا نہیں، تائید کرنا، یا تائید نہیں ہے، یہاں پر جو آپ وعدہ کیے ہیں وہ پورا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم کوئی نیا جو نا ان سے جو نا کوئی مطالبہ نہیں رکھے، ہم یہاں پر تائید کی بات نہیں ہے یہاں، تو یہ بات کو سمجھیے۔ اب آپ لوگوں کی عجیب بات ہے کہ اپنی بات ہمارے زبان سے نکالنا چاہتے ہیں آپ، ذرا اتنے بھی پیدل نہیں ہیں، ذرا سوچ سمجھ کے سوال کرو ہمارے سے۔ برابر ہوں گا، ہم کوئی حکومت کو نہیں بخشیں گے، ہم چاہے کانگریس ہو، TDP ہو، BRS ہو، کوئی ہو، جو مسلمانوں کے حق تلفی کریں گے ہم برابر ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں۔
اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔